fourth lecture of behavioral sciences, and we are continuing the non-pharmacological interventions in our clinical practice. Previously, in this aspect, we studied about communication skills, and furthermore, we studied the first few portions of it. So today we are going to complete it, and in between this session, I'm going to ask you people some of the questions. So be alert in that aspect. So what is this non-pharmacological intervention? It is a use of some of the interventions that is advocated in the biopsychosocial model for their established efficacy as seen by extensive research in augmenting the impact of drug treatment and surgical procedures. Non-pharmacological interventions वो interventions होती हैं जहाँ पे हम कोई दवाई या कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर रहे होते, बल्कि किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज बता रहे होते हैं, कोई डाइटरी एडवाइस दे रहे होते हैं, हम किसी प्रोसीजर या किसी बीमारी के बारे में साइको एजुकेट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए हम कुछ तदबीरें बता रहे होते हैं, और ये इनको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहते हैं, क्योंकि उसमें हम ना ही पेशेंट को टच कर रहे होते हैं, ना ही पेशेंट के साथ कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे होते हैं, ना ही उसको किसी चीज़ की एजुकेशन देने के लिए हम उसको कहते हैं कि ये आप ड्रग खाएं और आपको एजुकेशन मिल जाएगी, बल्कि हम गुफ्तगू के ज़रिए या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी पॉम्फलेट के ज़रिए पेशेंट को कुछ खास किस्म की जो तदबीरें हैं वो फराहम करते हैं. और ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होती है, ये ऐसे ही नहीं होती कि कोई भी शख्स उठ के किसी एक इंटरवेंशन को याद कर देगा और वो कहेगा कि जी ये मैंने तो ये फला किस्म की नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो पेशेंट पे या लोगों पे अप्लाई की है, बल्कि इसमें सिलसिला ये होता है कि ये जो एक्सटेंसिव रिसर्च की गई है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें गई हैं. तो जो एक्सटेंसिव रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च इन कंसर्न्स पे जो हुई है, तो उनको फिर उस तरीके से अप्लाई किया जाता है. सो इन द एग्जामिनेशन the definition about this non-pharmacological intervention is going to be asked as well as in your OSCE. So what are the benefits of this non-pharmacological interventions? These are the patient gets satisfied. इसकी पेशेंट सेटिस्फेक्शन से यहाँ मुराद ये है कि आप एक शख्स को कह रहे हैं कि जी आप पे अपेंडिसेक्टमी करनी है, अब उसको नहीं पता कि व्हाट इज अपेंडिसेक्टमी एक्चुअली इज, तो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में साइको एजुकेशन एक मेथड है, उसको अगर एम्प्लॉय करेंगे तो वहाँ आप पेशेंट को बताएंगे कि ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है ये किस किस्म का प्रोसीजर है, इसको कितने घंटे लगेंगे, इसकी क्या कॉस्ट है, ये सर्जिकल प्रोसीजर होने से पहले जो प्री ऑपरेटिव मेजर्स हैं वो आपने क्या लेनी है, मिसाल के तौर पे कितने घंटे आपने भूखे रहना है, क्या आप कुछ खा पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, कुछ खास किस्म की अद्वियात जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन किस टाइम होगा, रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी. तो ये चीज़ें पेशेंट को जब बता दी जाती हैं तो इससे पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है. तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन से जो एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हमारे पास आता है, दैट इज इम्प्रूव्ड एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट. आप एक शख्स को ये बताएं कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, और डायबिटीज़ क्यों है, क्योंकि इंसुलिन की कम या बिल्कुल ही प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं है, और उसको रिप्लेस करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, और इंसुलिन के इंजेक्शन लगने से ये फ़ायदे हैं और ना लगने के ये फ़ायदे कि गैंग्रीन डेवलप हो सकती है, आंखों में अंधापन डेवलप हो सकता है, और इस तरह के मुख्तलिफ मसले मसाइल जैसे कि गुर्दों का फेलियर होना ये हो सकता है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देने से पेशेंट को फ़ायदा ये होगा कि वो दवाइयों के ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से अपनाएगा, टाइम पे दवाई लेगा और बाकायदगी के साथ दवाई लेगा. इसको कहते हैं एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट. और इसके साथ साथ तीसरा बेनिफिट ये होता है कि इस तरह से डॉक्टर पेशेंट के दरमियान म्यूचुअल
کوآپریٹو ریلیشنشپ بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے مضبوط بھی ہو جاتا ہے, اور کمیونٹی لیول پہ بھی پیشنٹ اور ڈاکٹر کا ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے. نان فارماکولوجیکل انٹرونشن کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی کے اوپر یا جو گورنمنٹ لیول کے اوپر اکنامک برڈن پڑ رہا ہے یا جو ڈیزیز برڈن پڑ رہا ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. So amongst the non-pharmacological intervention ہم فی الحال جس ٹاپک کو کنسیڈر کریں وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. اس کے علاوہ جو ملٹیپل ٹاپکس اس میں سیکنڈ ٹاپک جو اب ہم اس کے ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے وہ ہمارا کاؤنسلنگ کا ہوگا. So communication skills. In regard of communication skills, we have already discussed two of the main aspects of it, that is attending and listening and active listening. تو اس میں مجھے جو ہے آپ لاریب آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیے یہ دیکھیے گا ذرا, بس نہیں مجھے جی لاریب, both Laribs, my question is what is exclusivity? What is exclusivity? السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ہاں جی, ایکسکلوزیوٹی کیا ہوتی ہے؟ میم ایکسکلوسیوٹی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو علیحدہ جا کے سمجھانا ہے کہ ایسے کرنا ہے, علیحدہ جا کے اس سے بات کرنی ہے. کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم پیشنٹ سے کوئی بھی جو بات کر رہے ہیں اس کے اٹینڈنٹ سے بات کریں وہ ہم نہیں کر سکتے؟ میم بھیڑ والی جگہ پہ جیسے بہت سارے پیشنٹ بیٹھے ہیں تو ہم ادھر ہی جا کے بریک نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے یا یہ بیماری ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. بالکل اسی کو ایکسکلوزیوٹی کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. So moving on to the third of the heading, it is the verbal technique. اچھا, اس میں کمیونیکیشن اسکلس کی ٹیکنیکس کے بارے میں وہ آپ سے کوشچن پوچھیں گے. آپ کے یہ جو ایگزامس ہوں گے, پروف ایگزامس, اس میں وہ پوچھیں گے کہ جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں اس میں کون کون سی ٹیکنیکس آتی ہیں. تو ان ٹیکنیکس میں آپ یہ اٹینڈنگ اینڈ لسننگ سے لے کے ایکٹیو لسننگ, وربل ٹیکنیک, اور جب ہم ہیڈنگ ساری پڑھنے لگیں جس میں فنلنگ, پیرافریزنگ, سلیکشن, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو ان کے آپ نے نا نمبر وائز ان کو آپ نے لکھتے چلے جانا ہے. نمبر اوپر نیچے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ساروں کو ڈاکیومنٹ کرنا ضروری ہے. So verbal techniques کیا ہے؟ These are pivotal in making the communication effective and thus contribute towards a therapeutic process. These are vital skills for the doctor and can be mastered through practice. Any verbal communication in a clinical setting involves the following components. تو verbal technique کا مطلب ہوتا ہے کہ بات چیت کرنے کا یا سوال پوچھنے کے طریقے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی آپ کی کمیونیکیشن کو بہت ہی افیکٹو بنائیں گے, اور اسی کے تھرو آپ مختلف قسم کے جو تھراپیوٹک پروسیسز کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ ان کو کمیونیکیٹ کریں گے, اور وہ آپ کے ساتھ رضامندی ظاہر کریں گے. اور آپ کوئی میڈیکیشن اگر آپ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں, کوئی سرجیکل پروسیجر کے لیے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈمٹ ہو, تو وہ انہی وربل ٹیکنیکس کے تھرو ہی وہ آپ کی بات کو مانیں گے اور سمجھیں گے بھی. تو کسی بھی ڈاکٹر کے لیے جو وربل ٹیکنیکس ہیں, سوال جواب پوچھنے کا طریقہ کار ہے, وہ سب سے زیادہ وائٹل ہے. کلینکل پریکٹس میں کامیاب ترین کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کو یا ہر فیلڈ کے ڈاکٹرس کو جب دیکھا گیا تو اس میں یہ دیکھا ہے کہ جن ڈاکٹرس کی, جن فزیشینس کی وربل ٹیکنیک سب سے زیادہ اچھی ہیں, ان کی اپنے پیشنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ, پروفیشنل ریلیشن شپ بھی بہت اچھے ہیں, اور وہاں پہ پیشنٹ کی ریکوری بھی بہت کوکلی ہوتی ہے, اور وہاں پہ پیشنٹ میڈیکیشن کے ساتھ ایڈیرنس بھی اپنی ڈیولپ رکھتا ہے. تو اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ وربل کمیونیکیشن کلینکل سیٹنگ میں جو ہے اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہے. تو اس کے کمپوننٹ میں جو نمبر 1 چیز ہے وہ ہے کوشچنز, سوالوں کا پوچھنا, جو ہم نے پہلے بھی بات کی. تو سوالوں کی پوچھنے کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک کلوز اینڈڈ کوشچنز ہوتے ہیں اور ایک اوپن اینڈڈ کوشچنز ہوتے ہیں. تو کلوز اینڈڈ کوشچنز جو ہے ان کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے یا کوئی فکسڈ رسپانس ہوتا ہے. جیسے کہ میں کسی پیشنٹ سے پوچھوں کہ ہاں جی بتائیے آپ کا نام کیا ہے, تو ظاہر ہے اس کا جواب وہ محمد علی
یا بشرا شبیر اس طرح کر کے بڑا فکس سا رسپانس دے گی. پھر میں ان سے یہ اگر سوال پوچھوں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں, تو ظاہر ہے اس سوال کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں, یا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں. تو ہاں نہ اس کا جواب ہوگا. سو ڈو یو گیٹ نوزیا آفٹر ٹیکنگ یور میل, تو اس طرح کے بھی کوشچن کا جو سوال ہے وہ ہاں یا نہ ہوگا. یا کیا آپ کو اپنے سر میں درد ہوتا ہے, تو وہ پیشنٹ ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دے گا. تو یہ کلوز اینڈیڈ کوشچنز ہوتے ہیں. These questions are vital at the start of an interaction, both to collect data as well as establish familiarity and comfort with the patient. ایک پیشنٹ آپ کے پاس کلینک میں جیسے ہی اندر انٹر ہوا ہے, تو آپ نے جب اس کی اسیسمنٹ اسٹارٹ کرنی ہے, آپ اپنی آسپی میں بھی جب اسیسمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ وہاں پر بھی پیشنٹ سے پہلے اس کی بایو ڈیٹا کے کوشچنس پوچھتے ہیں. وہ بایو ڈیٹا کے متعلق جتنے بھی سوال ہیں, آپ کی تعلیم کتنی ہے, ایف اے, یا میں ایف اے تک پڑھا ہوں, تو یہ بہت پرسائز اور جو فکسڈ رسپانسز ہوتے ہیں, ان سوالوں کو کلوز اینڈیڈ کوشچنس کہا جاتا ہے. ایک تو یہ اسٹارٹ آف دا انٹریکشن میں ان سوالوں کو پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں, بیسک ڈیٹا. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری پیشنٹ کے ساتھ فیملیرٹی ڈیولپ ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے, اور ہم اسیسمنٹ میں آگے کے جو مرحلے ہیں ان میں آسانی سے جا سکتے ہیں. اس کے بعد کلوز اینڈیڈ کوشچن کے بعد کوشچن کی جو دوسری کیٹیگری ہے اسے ہم اوپن اینڈیڈ کوشچنس کہتے ہیں. یہ اوپن اینڈیڈ کوشچنس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ جو جواب ہے وہ بہت پرٹیکولرلی فکسڈ نہیں ہوتے, بلکہ بہت براڈ اس کا جواب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, they are intended to encourage patients to talk more about their story or to expand more about their issues. جیسے کہ آپ پیشنٹ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو آخری بار بالکل ٹھیک محسوس کر رہے تھے, تو اس دوران آپ کی زندگی میں کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہوئے ہیں, یا جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈر خوف میں مبتلا ہوئے ہیں. تو وہاں پر پیشنٹ الیبوریٹو طریقے سے بات کرے گا. یہ اوپن اینڈیڈ کوشچن ہے, وہ وہاں الیبوریٹو طریقے سے بات کرے گا کہ جی ڈاکٹر صاحبہ 6 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں بالا کوٹ سائٹ پہ رہتا تھا, اور اس سائٹ پہ ایک زلزلہ آیا تھا, اور زلزلے کے دوران بہت خوفناک صورتحال تھی, لوگ بھاگ رہے تھے, بلڈنگز گر رہی تھی, کئی لوگ ملبے میں دبے ہوئے. تو مطلب وہ آپ کو جو پورا ایونٹ بتا رہا ہے جس میں وہ اپنے ایموشنز, بیہیویئر, پورے انوائرمنٹل ایکسپیرئنس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. ایسے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم کبھی بھی کلوز اینڈیڈ کوشچنز نہیں کر سکتے. ہم وہاں پہ جو سوال کریں گے وہ اوپن اینڈیڈ کوشچنز. یا اس طرح کا بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جب سے آپ کو شوگر ہوئی ہے, آپ کے خیال میں اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے, یا آپ کی جسمانی صحت پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے. تو وہاں پہ بھی پیشنٹ کو آپ فل ایک گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں وہ اپنی پرابلم کے بارے میں آپ سے کھل کے بات کرے. تو وہاں وہ آپ سے ساری چیزوں کے بارے میں بات کرے گا کہ میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں جو مجھے پسند تھی میں وہ کھا نہیں سکتا, میں روٹی ہی آدھی روٹی سے تھوڑی سی اوپر کھاتا ہوں تو میری شوگر جو ہے وہ شوٹ اپ ہو جاتی ہے, میں بہت جلدی تھک جاتا ہوں, میرے پیر میں کیڑیاں چلتی ہیں. مطلب وہ اس پہ ایک فکسڈ رسپانس نہیں وہ آپ کو دے رہا, وہ ایک بہت الیبوریٹو گراؤنڈ میں کھڑا ہے, اور وہاں جہاں اس کا دل کر رہا ہے وہ جواب کی گیند کو پھینک رہا ہے. So questions are usually used for explanation of a particular aspect, for obtaining further information, to clarify any details and to encourage a person to talk about. For example, what brings you to the hospital today, اور کیسے آنا ہوا, اور even simply جی کہنا. تو پیشنٹ سے جب ہم گفتگو اسٹارٹ کریں گے, اسیسمنٹ اسٹارٹ کریں گے, تو وہاں پہ ہم پیشنٹ سے کلوز اینڈیڈ کوشچن پوچھیں گے جس میں ہم اس سے بایو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم فوراً پیشنٹ سے پوچھیں گے ہاں جی بتائیے کیسے آنا ہوگا. تو یہاں پہ ہم پیشنٹ کو گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی پرابلم ہمیں بتانا چاہے جو کہ اس کی نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے, یا جو وجہ بنی ہے ہاسپٹل آنے کی, وہ وہاں ہم سے وہ پرابلم شیئر کرے گا. It is important to start an interaction with the patient or his family members with an open-ended query such as what brings you to the hospital, what can I do for you. This gives a patient a chance to open the conversation with what he or she considers most significant. وہی جو بات میں نے آپ لوگوں سے پہلے کی کہ یہ ایک گراؤنڈ پیشنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو تیسری قسم کے کوشچنز جو ہوتے ہیں ان کو لیڈنگ کوشچنز کہا جاتا ہے. These are those that prompt the patient to answer in a certain way. یہاں پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے اوپن اینڈیڈ کوشچن پوچھ لیتے ہوتے ہیں, آپ کو اسیسمنٹ میں کافی حد تک چیزوں کا آئیڈیا ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ پیشنٹ سے کچھ خاص قسم کی چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ
اس کے سامنے ایک ڈاؤٹفل سا سوال رکھ دیتے ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے یا آپ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو ایک طرف لے کر جانے کی ڈائریکشن میں لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کی اسیسمنٹ میں وہ ان سوالوں کو جاننا ضروری ہے. لیکن وہاں پہ آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ پیشنٹ اپنا اور آپ کا وقت ضائع کرے اور ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کرے. So this leads to skewed information as we tend to give the answer that we feel the patient is looking for. For example, these should be avoided as should value laden ones. Some examples of these are: don't you think your pain radiates into the left arm, or do you feel ashamed of your short stretcher? Moreover, why questions should be used sparingly. For example, why do you think that you have developed shortness of breath? And effective communication therefore revolve around questions starting with what, when, where and how. تو اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈنگ کوشچنس کو عام طور پہ اوائڈ کیا جاتا ہے جب ہم پیشنٹ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں کرتے, اس کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے کہ آپ نے یہاں پہ ایک سوال دیکھا کہ جو لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ کو شرمندگی تو نہیں محسوس ہوتی کہ آپ کا قد بہت چھوٹا ہے. تو ایسے کوشچنز, اب ایک شخص اگر ڈپریسڈ ہے تو وہ اور زیادہ ڈپریسڈ محسوس کرے گا, اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہو سکتی ہے. تو عام طور پہ ان کوشچنس کو ان کوشچنس کو نہیں جو ہے پوچھا جاتا. اسی طرح جیسے سوال کیا گیا کہ ڈونٹ یو تھنک یور پین ریڈیٹس انٹو دی لیفٹ آرم, تو اس سوال کو اس طریقے سے پوچھنے کے بجائے یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ کو ٹانگ میں درد ہو رہی ہے یہ کیا کسی اور طرف بھی جاتی ہے, نہ کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیا آپ کو جو ٹانگ میں درد ہوتی ہے یہ آپ کی تھائی کی طرف, پیچھے کمر کی طرف بھی جاتی ہے. اس طرح پوچھنے کے بجائے تھوڑے سے اوپن گراؤنڈ پیشنٹ کو پرووائڈ کیا جائے. Moreover, why question should be used sparingly. جو why والا سوال ہے اس کو بھی کم جو ہے استعمال کیجیے. جیسے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کیوں اداس ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا جواب سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ کوئی بھی ڈپریسو النیس یا کوئی بھی جو سائیکولوجیکل النیسز ہوتی ہیں وہ برین میں کیمیکل کی انفلوئنس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں عام جنرل پاپولیشن کے اندر یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں یہ کسی کی وجہ سے ہوتی ہیں, کسی کے برے رویے کی وجہ سے ہوتی ہیں. 30 to 40% کیسز میں ایسا ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. An effective communication therefore revolve around questions starting with what, when, where and how. تو اس کے اوپر ایم سی کیو آ سکتے ہیں جس میں what, when, where and how جو ہے ان کو ہائی لائٹڈ کر کے رکھا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ کیا what کر کے, when یا where یا how کر کے یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے ہو گئے لیڈنگ کوشچنس. سو نمبر 4 جو ہم ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ ہم اٹینڈنگ اینڈ لسننگ ہم نے دیکھا, ہم نے ایکٹیو لسننگ دیکھا, اس کے بعد ہم نے وربل ٹیکنیک دیکھی اور اب ہم فنلنگ کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے فنل کو دیکھا ہوگا, فنل کی ایک ٹرائنگولر سی شیپ ہوتی ہے جس میں فنل کا ایک جو اینڈ ہوتا ہے وہ براڈ ہوتا ہے اور جو دوسرا اینڈ ہوتا ہے وہ اس طرح ٹرائنگولر کر کے بالکل شارٹ اور براڈ ہوتا ہے. فنلنگ کا یہی کانسیپٹ ہے, اس لیے اس کا نام, اس کمیونیکیشن اسکل کا نام فنلنگ رکھا گیا. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اس طریقے سے سوال پوچھتے ہیں, اپنی جب اسیسمنٹ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, پیشنٹ سے گفتگو اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ براڈر اسپیکٹ سے ایک اسپیسیفک اسپیکٹ پہ جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ڈپریشن سے سفر کیا ہوا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس سے السلام علیکم, وعلیکم السلام, نام اور اس کا میریٹل اسٹیٹس پوچھنے کے فوراً بعد یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ کیا آپ کو خودکشی کی سوچیں آتی ہیں, بلکہ آپ کیا کریں گے, پہلے براڈر اینڈ سے چلیں گے جہاں آپ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھیں گے کہ ہاں جی بتائیے کیسے آنا ہوا. وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا, میں اداس رہتا ہوں, مجھے کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی. آپ پہلے اس کی یہ مزاج کے بارے میں اس سے پوچھیں گے, پھر آپ اس کی سوچوں کے بارے میں اس سے پوچھیں گے, نیند بھوک کے بارے میں آپ اس سے پوچھیں گے, پھر اس کی خود اعتمادی کے بارے میں آپ اس سے پوچھیں گے. مطلب ہم ایک براڈر اینڈ سے آہستہ آہستہ اسپیسیفک اینڈ پہ, اور پھر اسپیسیفکلی اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کئی لوگ جب اداس پریشان ہوتے ہیں تو ان کو خودکشی کی سوچیں بھی آتی ہیں, کیا آپ کو بھی خودکشی کی سوچیں آتی ہیں. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم ایک براڈر اینڈ سے ایک اسپیسیفک اینڈ پہ گئے جس میں پیشنٹ ہمیں سوال کا جواب بھی دے دے گا اور وہ انکمفرٹیبل بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اور جب تک ہم ایک بہت پرٹیکولر, خاص, امپورٹنٹ, اسپیسیفک ایریے تک پہنچیں گے وہاں تک وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبلٹی بھی ڈیولپ کر چکا ہوگا.
So these should follow open-ended question. तो इनको जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें शुरू में स्टार्ट में हम close-ended question पूछते हैं जिसमें हम पेशेंट का बायोडाटा कलेक्ट करते हैं, फिर ओपन-एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम उससे पूछते हैं हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ, और फिर हम आगे फर्दर चलते हैं. तो ये फनलिंग की एक टेक्निक है जिसमें जो हाईलाइटेड एक छोटा सा जुमला है फ्रॉम ब्रॉडर एरिया टू अ मोर स्पेसिफिक वन, इसको आपने याद रखना है. So this technique helps the interviewer move from general statement by the patient to specific areas of clinical relevance. For example, now that you have described your complaint of feeling weak and lethargic, can you describe which specific area of the body you were referring to? एक पेशेंट आपके पास आया, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हर वक्त थकावट रहती है और मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता हूँ और मैं सारा दिन अपने आप को ऐसे महसूस करता हूँ. तो आप उससे पूछेंगे कि क्या जिस्म का कोई ऐसा खास हिस्सा है जहाँ आपको ज़्यादा कमज़ोरी, दर्द या तकलीफ या थकावट महसूस होती है? वो कहेगा हाँ जी डॉक्टर साहबा, सर में मेरे साथ ऐसे होता है और गर्दन के पट्टों में मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं जो हूँ इतना थकावट महसूस करता हूँ कि मुझसे लेक्चर ही नहीं लिया जाता, मुझसे स्क्रीन के सामने बैठा ही नहीं जाता. So the fifth one is paraphrasing. ठीक है, ये फनलिंग, पैराफ्रेजिंग, ये जो 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ना है. और बिहेवियरल साइंसेज में पढ़ने की सबसे अच्छी टेक्निक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको सर्कल कर लिया जाए और कॉन्सेप्ट को याद किया जाए. बिहेवियरल साइंसेज के एग्जाम में रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं चलता. जिस शख्स का, जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होगा वो बहुत आसानी से इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी और इसके एमसीक्यूज जो है उनको क्लियर कर सकता है. मोर ओवर थर्ड ईयर एमबीबीएस में बिहेवियरल साइंसेस बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली एक बहुत ही लाइटर और सॉफ्टर सब्जेक्ट है. लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि वो बगैर पढ़े इसको क्लियर कर सकता है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें भी सप्लीज आती हैं. नंबर 2, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत आसानी से अबव 80 मार्क्स लिए जा सकते हैं और डिस्टिंक्शन जो है वो होल्ड की जा सकती है. तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ओवरऑल मेरिट बहुत अच्छा और इम्प्रूव होगा. So it refers to the process of repeating the last few words the patient said and summarizing what the patient has communicated so far in your own words, and then ask him and her to validate if you have understood it correctly. इसकी मिसाल इस तरह से है कि इस प्रोसेस में ये सिलसिला होता है कि पेशेंट जो आपसे बातचीत कर रहा है, आप उसकी बात सुनने के दौरान उसके जो आखिरी लफ्ज़ हैं जुमलों के या जो पूरे सवाल का उसने जवाब दिया उनको आप रिपीट करें. रिपीट करने से ये होता है कि पेशेंट को इस बात की तसल्ली होती है कि मेरी बात को गौर से फिजिशियन सुन रहा है. नंबर 2, जब वो एक पूरी चीज़ के बारे में आपको बता दे तो आप समराइज करके पेशेंट के सामने वो चीज़ रखें कि क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ही है. तो पेशेंट को इस चीज़ से भी कंफर्टेबिलिटी लेवल उसका बढ़ता है और वो उस तक की बात हम कम्युनिकेट करते हैं कि हमें उसकी बात समझ आ गई है. जैसे कि मुझे एक शख्स पूरी अपनी हिस्ट्री बता रहा है जहाँ पे वो मुझे ये बता रहा है कि उसकी टांगों में कमजोरी रहती है और इसके अलावा वो सारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक महसूस करता है. और वो ये कह रहे हैं कि मुझसे थोड़ा बहुत ही चला जाता है, मुझसे इससे ज़्यादा चला नहीं जाता. और उसने इसके मुतालिक सारी अपनी चीज़ें बताई हैं कि मैं पहले वॉक करके अपनी जॉब पे जाता था, मैं वो भी नहीं कर पाता, मुझे इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है. उस तरह की जो भी आपसे बातें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे आगे लेकर चलेंगे कि आप एंड ऑफ द कन्वर्सेशन पे जब आप उसको ट्रीटमेंट बताने लगे, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगे, तो वहाँ आप उसको समराइज करके बताएंगे कि मुझे आपकी बात यहाँ तक समझ आई है कि आपने ये बताया कि आपको ख़ास तौर पे अपनी टांगों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और टांगों की कमज़ोरी की वजह से आप दिन भर थकावट में मुब्तला रहते हैं. और जैसे कि आपने बताया कि अब तो थोड़ा सा ही आप चलते हैं तो आपको कमज़ोरी महसूस होती है. और आप उसको कहेंगे कि मैं ठीक बता रहा हूँ, मुझे सही समझ आया, आप यही मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस पर पेशेंट ज़ाहिर है ये बात को अंडरस्टैंड करेगा कि मेरी बात को समझा गया है. इसी तरह सेकंड एग्जांपल भी दी गई है जो कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट के मुतालिक दी गई है, जहाँ पे पेशेंट आपको सारा कुछ बता रहा है, मैं ये खाता हूँ मुझे ऐसे होता है, मेरा मैदा यूँ डिस्टर्ब है. वो जब अपनी सारी मैदे के मुतालिक कंप्लेंट को डिस्क्राइब कर चुका है और अब आप उसको मेडिकेशन लिख कर देने लगी हैं या उसको आप सेकेंड मरहले में उसकी बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बताने लगे हैं, तो आप उसको समराइज करके ये कहेंगे कि अच्छा तो मुझे आपकी बात की ये समझ आई है
کہ آپ کے میدے میں 2 ہفتے سے درد محسوس ہو رہا ہے اور جب آپ کچھ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا یہ میدے کا درد زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ اسے سوال پوچھیں گے کیا ایسا ہی ہے، تو وہ اس حساب سے آپ کو آگے سے جواب دے گا، تو اس کو پیرافریزنگ کہتے ہیں. Next is the selective reflection. It is a technique to bring out the feelings attached to various symptoms and problems that a patient has stated. It refers to the method of repeating back to a client a part of something he said that was emphasized in some way or which seemed emotionally charged. اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں، یہ سلیکٹیو ریفلیکشن کے متعلقہ جو ٹیکنیک ہے اس کو زیادہ جو ہماری جو سائیکائٹرک او پی ڈی ہے یا سائیکائٹرک کنسلٹیشن ہے اس میں اس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے پیشنٹ ہمارے پاس آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میری والدہ کی وفات کے بعد میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور میں خود کو بہت زیادہ افسردہ محسوس کرتا ہوں. وہ ساری آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور سارا کچھ آپ کو بتا رہے ہیں، میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، میری زندگی بے معنی ہو گئی ہے. تو وہ جب اپنی کنورزیشن اینڈ کر رہے ہیں یا کہیں کنورزیشن کے دوران جیسے اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ماروں، تو وہاں آپ کہیں گے اچھا خودکشی کے خیالات آتے ہیں، ایسے کرتے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. تو اس کو سلیکٹیو ریفلیکشن کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ایموشنل چیزیں یا جو ہمارے ایموشنز جن چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب فزیشین پیشنٹ کی ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے تو ایک تو وہ پیشنٹ کو بھی یہ چیز ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دیکھیں یہ اسپیکٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو اب ایڈریس کرنے لگا ہوں، آگے میں اس کے متعلق آپ کو ٹریٹمنٹ یا گائیڈنس پرووائڈ کرنے لگا ہوں. اور مور اوور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو سلیکٹیو ریفلیکشن ہوتی ہے جہاں پہ ہم پیشنٹ کی ایموشنل چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہاں پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، پیشنٹ کے مور chances to get adhere to the treatment they enhances اور یہ اس طرح سے چیزیں چلتی ہیں. For example, how does it feel when you start to feel fatigued only walking for a few minutes? You told me earlier that you were once an athlete who would easily run a mile. یہ ایک ٹیکنیک تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ گفتگو جب پیشنٹ کرے تو اس دوران وہ کوئی ایموشنلی چارج چیز کے بارے میں بات کرے، وہ رو پڑا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو وہاں آپ اس بات کو اس کے سامنے ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ والدہ کی وفات کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے اداس ہے. تو اور نمبر 2 اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ نے اسٹارٹنگ میں کنورزیشن کے آپ کو بتایا کہ وہ بائی پروفیشن ایک فزیکل ٹرینر ہے، وہ ایک اسکول میں جاب کرتا ہے اور وہ اب آپ کو اس نے آپ کو یہ بتایا کہ میں بہت فٹیگ رہتا ہوں اور میں جو ہوں زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر پاتا، میں بہت جلدی تھک جاتا ہوں. تو آپ وہاں پہ اس کی فیلنگ کے متعلق اس سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ تو ایک فزیکل ٹرینر ہیں اور آپ ایک اسکول میں جاب کرتے ہیں، تو آپ کی تو جاب کا سلسلہ ہی ہے کہ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو اب آپ اتنی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں یہ بالکل بھی ایک کلوز اینڈیڈ کوشچن نہیں ہے بلکہ یہ ایک اوپن اینڈیڈ کوشچن ہے اور ایسی کنڈیشن اور صورتحال میں جو چیز ہم ہائی لائٹ کریں اسے سلیکٹیو ریفلیکشن کہتے ہیں. 7 and the most important aspect of communication skill جو کہ ہمارے یہاں ہماری جرنل پاپولیشن کے اندر بھی لیک کرتا ہے اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے کلینکل سیٹ اپ میں بھی لیک کرتا ہے، اسے ایمپتھی بلڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو 2 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین سمپتھی اینڈ ایمپتھی. سمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ پٹی محسوس کرتے ہیں، کسی پہ آپ ہمدردی جتاتے ہیں، کسی پہ آپ رحم دلی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں او ہو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، ایسا تو بالکل نہیں آپ کے ساتھ، وہ ہوا آپ تو تباہ و برباد ہو گئے، آپ تو کبھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتے. تو یا آپ کے سامنے پیشنٹ کوئی اپنی پرابلم ڈسکس کر رہا ہے جس میں وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے جو ہے پیسوں کے بہت مسئلے مسائل ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ میں تو مہنگی دوائی بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا، میرے تو گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو وہاں آپ سمپتھی کر کے میڈیکل ایتھکس کو مد نظر رکھتے کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے اپنی جیب سے پیسے نکال کے پیشنٹ کو دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ لو ایسے بھی کر لو ویسے بھی کر لو، بلکہ آپ ایک سیکنڈ ٹیکنیک یوز کریں گے جسے ایمپتھی کہتے ہیں. ایمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جگہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھنا یا اس کے جوتوں میں اس کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھنا کہ وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوگا اور وہ اس وقت کس پرابلم سے گزر رہا ہوگا. جب ہم یہ چیزیں محسوس کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے سامنے بیٹھے ایک شخص کی
प्रॉब्लम्स के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा और फिर हम उसको उस चीज़ के मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बता सकेंगे. मिसाल के तौर पे रिसेंटली 2 मंथ्स बैक मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आए जो कि स्ट्रोक के पेशेंट थे जिनको फॉलेज हो चुका था, जो पैराप्लीजिक थे, जो अपनी दोनों टांगों को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते थे. काफ़ी देर के लिए वो अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकते थे, वो थक जाते थे और उनको बैठना पड़ जाता था. तो उन्होंने आकर ये बताया कि डॉक्टर साहिबा वो डिप्रेशन में अब मुब्तला थे और डिप्रेशन में मुब्तला होने का एक मेन रीज़न जो वो कोट करते थे वो ये था कि डॉक्टर साहिबा फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं, मैं घर का वाहिद कमाने वाला हूँ, 50 ईयर्स ऑफ एज में हूँ और अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो बच्चियों की शादियाँ भी करनी है, घर में खाने पीने का सिलसिला भी है, मेरी अद्दी आदमी है, तो मैं क्या करूँ. तो मैंने मेडिकल एथिक्स को जहन में रखते हुए उस पेशेंट के साथ सिंपैथी नहीं की. मैंने उसको पैसे निकाल के नहीं दे दिए कि ये लो मैं तुम्हारे महीने का राशन अरेंज करा देती हूँ, बल्कि मैंने ये किया कि मैंने उसके साथ एम्पैथाइज किया, उसकी जगह पे खड़े होकर देखा और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे मैंने उसको ये बताया कि आप एक मिल में जिस तरह बता रहे हैं कि आप वहाँ चौकीदार थे और आपको चक्कर लगाने पड़ते थे, बार बार उठ के गेट खोलना पड़ता था, सामान की लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ती थी, तो आप मिल में ही उनसे बात करके कोई ऐसी पोजीशन पे चले जाएं जहाँ पे आपको बैठ के ज़्यादा काम करना. जिसमें उनका जवाब था कि ये ऐसा वेबसाइट पर पॉसिबल नहीं है. तो उसकी सेकंड पॉसिबिलिटी उनको उनको खुद कही गई कि आपके ख्याल में ऐसे कौन से काम है जो आप कहीं बैठे कर सकते हैं. तो उन्होंने खुद एक आइडिया दिया, डॉक्टर साहब मेरे आस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फलों की रेडियां लगाते हैं, तो अगर डॉक्टर साहब मैं फल की रेडी लगा दूं तो जाहिर है एम्पथाइज करने के सिलसिले में मैंने उनको कहा कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, उसमें आप एक कुर्सी के सामने बैठ भी सकते हैं, आप फल भी सामने रख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपने कंस्ट्रेन भी नहीं करना, एक जगह अपनी स्पेसिफिक कर लेनी और आप वहाँ बहुत आसानी से फलों को सेल कर सकते हैं. तो नाउ फॉर द लास्ट 2 मंथ्स बाय द यूज ऑफ दिस एम्पैथी बिल्डिंग वो आप ही के हॉस्पिटल के बाहर एक जगह पे अपनी फ्रूट की एक जो है स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे वो अपनी जो है अर्निंग भी कर रहे हैं और उस अर्निंग के साथ उनको फ़ायदा ये कि वो अपनी मेडिकेशन जो है उसका खर्चा भी उठा रहे हैं और वो घर के पूरे सर्कल को बहुत आसानी से लेकर चल रहे हैं. दिस इज एम्पैथी बिल्डिंग. So this refers to statements made that by the doctor that make the patient see that his or her feelings have been well understood. It helps the patient understand that his and her feelings are valid and that the doctor would have felt the same if he or she was in patient's place. मैंने उस शख्स को बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम हरहराम मत बनो और ये तुम इस तरह के बहाने मत करो, बल्कि मैं उसको ये आगे से कहूँगी कि मैं आपकी पोजीशन को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि एक शख्स एक्टिव है और एक शख्स जो है वो अपनी ख़ानदान का वाहिद कमाने वाला है. जब वो अपने आप को बेकार या नकारा या इनएक्टिव महसूस करेगा तो मैं आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये आप कैसा महसूस कर रहे हैं. तो ना ही हम पेशेंट के साथ बहुत हार्श होंगे, उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे और ना ही हम एक दूसरे एंड पे चले जाएंगे जहां हम बिल्कुल ही उसके साथ उसको सिंपैथी करें, हम उसके साथ बैठ के रोना शुरू कर दें, उसको कहें कि कितने बेचारे हो, ये लो ये पैसे ले लो, ये लो ये इस तरह से कर लो. हम ऐसा बिल्कुल भी उसको नहीं करेंगे. हम एम्पैथी को लेकर चलेंगे. मेडिकल एथिक्स में इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम उसको कहेंगे कि आपकी वालदा मोहतरमा की मौत हुई, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन ये तो कुदरती फैसले होते हैं. किसी बच्चे की पैदाइश का होना या किसी की मौत का वाक़ई होना ये कुदरत के या अल्लाह ताला के हाथ में होता है. इसमें मैं और आप और कोई भी शख्स जो है उसका कोई अमल दखल नहीं है. लेकिन आपने अपनी वालदा मोहतरमा को जो खोया है वो उस दुख से मैं जो वो अंदाज़ा भी लगा सकती हूँ और उस दुख को भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि उनके जाने के बाद उनकी जगह फिलहाल कोई ले नहीं सकता. तो इस तरह से आप एम्पैथी करते हैं कि आप पेशेंट की बात को सुनते भी हैं, उसकी बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन आप उसके साथ सिंपैथी नहीं करते. आप उसके साथ एम्पैथी करते हैं, उसकी जगह पे खड़े होकर उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड भी करते हैं, उसकी प्लेस को अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन साथ आप उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट हियर टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, इंस्टेड इट वुड इम्प्लाई दैट द पेशेंट फील्स सॉरी फॉर द पेशेंट्स plight. एक शख्स डिप्रेस्ड है और वो डिप्रेस तो है ही है, उसके साथ एक अनदर उसके साथ इशू ये है कि उसके हाथ की उंगलियां मौजूद नहीं है जो कि एक मशीन में आके कट चुकी हुई हैं और पेशेंट के वहमो गुमान में भी उसकी ये डिसेबिलिटी नहीं है और आप उसे डिप्रेशन की लाइन पे असेस कर रहे हैं या वो किसी मेडिकल ओपीडी में गया और वहाँ सर की दर्द के ऊपर वो कंप्लेन लेकर आया और आप वहाँ उसके हाथ को देख के कह रहे हैं
تو تمہاری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کے، تم شکل تو تمہاری اتنی اچھی ہے، یہ تمہاری انگلیاں کٹی ہوئی، کتنا عجیب تمہیں محسوس ہوتا ہوگا. تو یہ آپ سمپتھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سمپتھی جو ہے وہ ہرٹنگ ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے یا کسی کے لیے بھی، لیکن ایمپتھی ہرٹنگ نہیں ہوتی. ایمپتھی ایک پازیٹیو سلسلہ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو وے آف کمیونیکیشن ہے. I can imagine how difficult it must be for you to live with your pain for such a long time is an empathic statement that is highly desirable. ایک ایتھلیٹ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے گھٹنوں کی سرجری ہوئی ہے اور اس کے بعد سے مجھے بیٹنگ یا بالنگ کرنے میں جو ہے وہ بہت پرابلم ہو رہی ہے. تو آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ بینگ این ایتھلیٹ جب آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو کیری آن نہیں کر سکتے ہوں گے، پین محسوس کرتے ہوں گے، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہوگا. تو یہ جو ہے اسے یہ ایک ایمپیتھک اسٹیٹمنٹ. A statement such as poor you, really feel bad hearing your story is an expression of sympathy which may not have the desired therapeutic effect and also undermine the effectiveness of communication. کسی کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی سیکچوئل اسالٹ، فزیکل اسالٹ کے کیسز ہیں، کسی شخص کو ڈیورس ہوئی ہے، کوئی وڈو ہے، کوئی لیڈی یا کوئی شخص انفرٹائل ہے، اس کا بیبی نہیں ہے، وہاں پہ آ کے اللہ شادی کو 10 سال ہو گئے کوئی بچہ نہیں ہے، وہ بڑا افسوس ہوا مجھے یہ سن کے. تو یہ اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ سمپیتھک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، امپیتھک اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. اور اس سے سامنے والا شخص جس کو آپ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، جس پہ آپ سمپیتھی شو کر رہے ہوتے ہیں، اس شخص کو باقاعدہ آپ کے اوپر غصہ آتا ہے اور وہ نیکسٹ ٹائم اپنے ذہن میں یہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ میں یہ اس ڈاکٹر کے پاس بالکل بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ میری پرابلم سالو کرنے کے بجائے، میرے اندر پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے کے بجائے وہ تو میری اسٹوری سن کے مجھ سے بھی زیادہ دکھی ہے، وہ تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو پھر وہ آپ کو اوائڈ کرے گا. اور یہی چیزیں جو آپ کو ایمپتھی کے بارے میں بتائی گئی ہیں، یہی چیزیں آپ کے روزمرہ کے ریلیشن شپس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ ایک بچی ہے اور اس کی ایج اس وقت 29-30 ہو گئی ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور اس سے بار بار لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہے، ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی، مجھے تو تمہیں دیکھ کے بہت ترس محسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپیتھک جو ہے وہ جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے جس سے سامنے والا شخص ہرٹ ہوتا ہے آپ کی وجہ سے. اس کے انسٹیڈ اس طرح سے ایک امپیتھک اسٹیٹمنٹ ایک ان میرڈ لڑکی کو کوٹ کی جا سکتی ہے کہ ماشاءاللہ تم پڑھ رہی ہو، تمہارے پیرنٹس کتنے تمہارے متعلق پراؤڈ ہیں، میں تو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہاری آنے والی زندگی بہت زیادہ خوشیوں بھری ہے. تو یہاں پہ آپ یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کریں، یہ ایک امپیتھک اسٹیٹمنٹ ہے. So number 8 is checking for understanding. From time to time during the session, the doctor tends to summarize patient statement or ask the patient to comment on the summary to ensure if he or she has understood the problem or its associated feelings correctly. تو یہ تو ہم لیکچر کے دوران بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم پورا جو سیشن لیتے ہیں یا اس کے اینڈ میں آپ سے سوال کچھ پوچھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو پڑھائی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، وہ آپ کو سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بٹس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک پڑھانے کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کو جو چیز پڑھائی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. So, an effective communication based on the above principle is bound to form a bond in the relationship between patient and the doctor in which both feel understood and connected. It is this feeling of mutual understanding that is traditionally described by patients as half my illness was relieved after talking to my doctor. تو جب آپ پیشنٹ سے بات چیت کریں، اس کی اسیسمنٹ کریں اور اس دوران آپ اس کو بتاتے بھی جا رہے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی بیماری دماغ میں کیمیکل کی ایموشنز کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ تاحیات ٹریٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہوتا، اور اس کی جو دوائیاں ہیں وہ بالکل بھی لت پیدا نہیں کرتی، بالکل بھی آپ کو ایڈکٹیڈ نہیں بناتی، اور اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 3 to 6 month ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا، اور اس کی سیویرٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اور آپ اس میں بعد میں اس سے پوچھیں گے کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی آپ کو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ کس وجہ سے آپ کو بیماری ہوئی اور کیا ہوا. وہ کہے گا ہاں جی مجھے سمجھ آیا. تو آپ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے بتایا، مجھے 2-4 باتیں بتائیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی، تو وہ آپ کو اس کا جواب دے گا. تو اس سے بھی کمیونیکیشن بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے. نمبر 2، ہمارے سائیکائٹرک سیٹ اپ میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو
जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, वो सिखा देने के बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि मुझे करके दिखाएं कि मैंने आपको ये टेक्निक किस तरीके से सिखाई है। तो वो पेशेंट जिस तरीके से आपको करके दिखाएगा, या जब आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों को मसल रिलैक्सेशन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगी, सिखाने के बाद मैं आप में से किसी एक शख्स से कहूंगी कि हाँ हम सबको करके दिखाएं कि आपको क्या समझ आए। तो इसे चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कहते होते हैं। जब एक फिजिशियन, कोई लेक्चरर ये चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को लेकर चल रहा होता है, तो खास तौर पे क्लिनिकल सेटिंग में ऐसे होता है कि मरीज बकायदा हमें कहकर जाते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें तो आपके पास आके यार ऐसा महसूस होता है कि हमारी आधी बीमारी ही ठीक हो गई। While the principles of effective communication should be part of all clinical interaction between a doctor and his patient, the best use of these principles is in counseling individuals, couples, family members and group. अच्छा, ये जो हम सारे प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें खास तौर पे ये जो अभी हमने एम्पैथी के बारे में पढ़े और चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें ऐसा सिलसिला होता है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए नहीं होते, लेकिन इसके साथ साथ जब हम काउंसलिंग सेशंस भी लेते हैं, जैसे कपल है, उनको कोई मैरिटल रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम है कि उनका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जब हम दोनों कपल्स का इंडिविजुअली अकेले अकेले काउंसलिंग सेशन लेंगे और उसके बाद जब उनका जॉइंट एक सेशन लेंगे, तो सेशन लेने के एंड में हम उनको ये चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पे लेकर जाएंगे कि अच्छा आप ये बताएं कि आज का जो काउंसलिंग सेशन था इसका क्या एजेंडा डिस्कस किया गया। अब आपने जो 10 दिन के बाद हमारे पास आना है, इन 10 दिनों में क्या 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 आपने टेक्निक्स करनी है। तो वो दोनों कपल्स बारी बारी आपको बताएंगे डॉक्टर साहब आपने बताया हमने यूँ करना है, हमने ऐसे करना है, ये नहीं करना है, इस बात पे लड़ना नहीं है, एक अगर गुस्सा करेगा तो दूसरा खामोश हो जाएगा, और जो भी इनकी जो प्रॉब्लम होगी उसके मुतल्लिक चीज़। तो ये जिस किस्म का भी काउंसलिंग सेशन जिस किसी के साथ भी लिया जा रहा होता है, वहाँ पे चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को जरूर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल सारी जो कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट था, ये हमारा आज एंड हो चुका हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग के साथ हम एक और जो टॉपिक है उसको जो मैं लेकर चलूँगी। तो फातिमा मुझे ये बताएं कि पैराफ्रेजिंग